From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحب وہ یقیناً بات کریں گے کہ عمران خان کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو 14 سال اور 7 سال کی جو سزا سنائی گئی ہے اس پہ پورا ملک بے چین ہے. اس پہ یقیناً بات کریں گے، یہی آج ہمارا موضوع ہے. لیکن 4-5 ایسے حقائق ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ میں شروع میں ہم اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ پھر ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں. دیکھیے، آج سے 10 سال، صرف 10 سال کیا ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں ٹائم؟ کچھ بھی نہیں. آپ اس بات کا تصور کر سکتے تھے کہ پاکستان میں جرنیل اور حکومت مل کر اپنے ملک کے سب سے زیادہ وقت کے پاپولر لیڈر کے خلاف عدت جیسا مقدمہ بنائیں گے، اس کی شادی پہ عدت جیسا مقدمہ جس میں مذہب بھی بدنام ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کو مذہب کی پوری بات نہیں پتہ ہوتی گوروں کو کہ یہ عدت کا سلسلہ کیا ہے. وہ بالکل صحیح ہے جو اسلام میں ہے. میں نے ایک دوست کو، وہ بہت ہنس رہا تھا تو اس کو میں نے ڈیٹیل سے جب بتایا تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا تمہارے مذہب اتنا مائنیوٹلی، اتنا اتنا گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھتا سوچتا ہے. روز ہنستا تھا کہ اچھا صدیقی ٹیل می واٹ ہیپن ٹو دیٹ کیس، اور اس کا مینسز کا واٹ دیٹ ہیڈ ٹو ڈو ود گورنمنٹ اور میکنگ فارمنگ گورنمنٹ، اور اس قسم کے بہت سارے سوالات. ان کو نہیں خبر ہے نا. تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تم کتنا بیہودہ جھوٹ بول رہے ہو، کتنے گندا کام کر رہے ہو. نہیں سوچا. یہ تاریخ میں لکھی جائیں گی یہ سب باتیں. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے ایک لیڈر پر جھوٹے 200 مقدمات قائم کیے. پوائنٹ نمبر 3، لاشیں لوگوں کی گرانے کے بعد، میسیکر کرنے کے بعد، وزیر داخلہ نقوی آ کے کہتا ہے گولی ہی نہیں چلی، لاش کہاں سے گرتی؟ اچھا، اور یہ جو دفنائی گئی ہیں یہ کن کی لاشیں تھیں؟ پھر بعد میں کہنے لگے کہ وہ تو ان کے سیکیورٹی گارڈز جو تھے انہوں نے اپنے لوگوں پہ فائرنگ کر کے مار دیے لوگ. اور اتنی لاشیں انہوں نے چھپا دی جو آج تک ان کے ورثہ رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو لاش مل جائے تاکہ ہم دفنا دیں. پوائنٹ نمبر 4، کیا آپ آج سے 10 سال پہلے تصور کر سکتے تھے کہ کرپشن میں بالکل ثبوتوں کے ساتھ پکڑے جانے کے بعد ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا صدر ایک کرپٹ لوگ ہوں گے؟ دونوں کرپٹ لوگ ہوں گے. باہر کے ایک اخبار نے لکھا تھا جب ان کی حکومت فارم ہوئی تھی کہ اس میں مور دین 50% جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، یعنی مجرمان حکومت کر رہے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف جو قرآن پہ حلف لیتا ہے اپنی وفاداری کا، وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گا اور چلائے گا اور نہتے عوام پر گولیاں چلانے کو بھی منظور کر لے گا؟ وہ فوج جس کے لیے دن اور رات میرے آ ڈھولے سے پایا تینوں رب دیاں رکھا، ٹھیک ہے، جس کے یہ جذبات تھے اس کو اتنا دور کر دے گا جیسے دریا کے 2 کنارے. اب یہ کس نے کیا؟ اس کا تصور تھا؟ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کبھی اس بات کو کہ ہم اپنی فوج سے اتنے دور ہو جائیں گے، اتنے بیگانے ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہوا نا. تو اب حیرت کیسی کہ ایک جھوٹے مقدمے میں عمران خان کو 14 سال کی سزا، یا تو بارگیننگ کرو، ہمیں این آر او دو، یا پھر ہم تم پہ ظلم و ستم جاری رکھیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں.
تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، وہ ڈٹ کے آئے۔ ان کو اس بات کی بھی توقع نہیں تھی کہ ایسا بھی ایک وقت آئے گا۔ ان کی تو ڈیلنگ میں یہی لوگ آتے تھے نا، زرداری، نواز، ڈیل کر کے پیسے لے کے بھاگ جائیں، کچھ انہیں دے دیں، کچھ چھپا لیں۔ وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ اچھا، ایک ساتھی کل کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ فائق صاحب سب کو پتا ہے، جو آپ کو پتا ہے وہ ان کو بھی پتا ہے، جرنیلوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، ججز کو بھی پتا ہے یہ سب جھوٹا کیس ہے، تو پھر یہ اس کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے، اب اس کے لیے آپ کو ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا۔ آپ پاکستانی ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ کا لکھنے پڑھنے سے کام ہے، تو آپ ایسی باتیں سوچ سکتے ہیں۔ آپ کو پورا کیس بھی پتا ہے، آپ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب سب کچھ پتا ہے تو پھر کس بات کی سزا؟ اسی بات کو you have to dig out this real story کہ یہاں سے کیا حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے، خاص کر کے پالیٹکس میں، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی سطح پہ اتار لائے۔ اگر وہ گالی گلوچ کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے آپ بھی گالی گلوچ کریں، تاکہ جب آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے تو برابر ہو جائیں گے۔ اور جس وقت آپ نے یہ غلطی کر دی کہ اسی کی طرح گفتگو کرنے لگے، اب وہی الفاظ آپ نے بھی دشنام ترازی شروع کر دی، تو پھر اس میں آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر لوگ آپ کو ایک جیسی سملر پاور سمجھنے لگیں گے۔ عمران خان کے ساتھ سلسلہ یہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کیجئے گا جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں۔ یہ عمران کے قد کے برابر نہیں آ سکتے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران کی ٹانگیں کاٹ کے اس کو نیچے لا کے اپنے قد کے برابر کر لیں۔ یہ عمران کے برابر نہیں آ سکتے، تو کوشش ہے کہ اس کو گرا کے اپنے قد کے برابر کر لیں۔ کیوں؟ کرپشن پر ان سب کی تو اتھارٹی ہے، ان سب پہ الزامات ہیں، پروون الزامات ہیں، اور ایک دن کے نہیں ہیں، 30 سال سے ان کے پر یہ چارجز ہیں، جو بالکل سرٹیفائیڈ چارجز ہیں، پوری دنیا مانتی ہے۔ عمران خان پہ کبھی کرپشن کے چارجز نہیں رہے۔ آپ نے ان کو پلے بوائے کہا، جو سچ ہے وہ تھے۔ جب آنی میں ہو جاتی ہیں ایسی خطائیں، جب اتنا خوبصورت آدمی ہو تو وہ ہو جاتی ہے، تو وہ ہو گئی ان سے، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ یہ چارج ہم مان سکتے ہیں۔ کرپشن، مالی کرپشن نہیں، کوئی قوم، پاکستانی نہیں مانے گا۔ اچھا، کیوں؟ کرپشن کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ پیسہ لوٹ کے پاکستان سے باہر لے جا کے چھپاتے ہیں۔ عمران خان باہر سے پیسہ جمع کر کے لا کے پاکستان میں ہاسپٹل بناتا ہے اور نان پروفٹ کام کرتا ہے۔ اس کو اللہ نے عزت، شہرت، دولت سب کچھ پہلے سے دیا ہوا ہے۔ وہ مشن اورینٹڈ آدمی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی جو ایک امیج ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو اربوں روپے دیتے ہیں، ایک وقت میں ایک ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 100 کروڑ روپے لکھ کے دیا ہے اور کہا ہے تم جب کہو، جتنا کہو ہم اتنا دیں گے۔ وہ اس ریپوٹیشن کو یہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو پاکستان میں رہتا ہے یا آپ کے ہماری طرح پولیٹکس کو فالو کرتا ہے، اس کو تو یہ حقائق پتہ ہیں، لیکن باہر کے رہنے والے دنیا کے لوگ، وہ بزی مصروف زندگی میں اس میں سے آدھے یقین کر لیں گے، آدھے ریجیکٹ کر دیں گے۔ ان کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ اس انویسٹیگیشن میں جائیں کہ بھئی انہوں نے مالی بدعنوانی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ پیسے کا لفظ جہاں آتا ہے تو خود بخود آدمی دوسرے کے متعلق ذرا ڈوبیس ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے سچ ہو، پیسہ چیز ایسی ہے۔ لیکن جبکہ عمران کے وہاں اس کی پوری زندگی کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کا قد اپنے قد کے برابر کرنے کے لیے، یہ ساری خواہش جو ہے انہوں نے، احسن اقبال ہوں یا عاصم منیر ہوں، ان سب، نواز شریف ہوں، زرداری، ان سب کی یہ خواہش کہ اس کو ہم اپنے سطح پہ لے آئیں۔
اس کی سطح پہ جا کے یہ ایک ہاسپٹل تو کیا، لوگ ان کو اتنے پیسے نہ دیں کہ یہ کلینک بنائیں، اور اگر یہ کلینک بنوا بھی لیں تو یہ اس کے پیسے کھاتے رہیں گے یہ لوگ. جبکہ وہ ہاسپٹل بنایا اس نے جس کے سب نے منع کر دیا تھا کہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. یہ صرف اس پہ ایک مالی بدعنوانی کا ٹھپا لگا کر اس کی وہ ڈونیشن بند کرانا چاہتے ہیں. یہ ہاسپٹل جو ہے مفت غریبوں کا علاج ہوتا ہے جو کینسر کے مرض میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، دوا کے پیسے تو چھوڑیے. اور کینسر جیسا موذی مرض، میں نے ایک ٹی وی شو میں دیکھا تھا ایک خاتون کیسے روتے ہوئے عمران خان کے پاؤں پکڑنے لگی تھی کہ تم میری وجہ سے میرا بچہ کینسر سے بچ گیا. تو اس نے اس کو اٹھایا، کہا نہیں بہن ایسی بات مت کرو. جس کی زندگی اسی میں چل رہی ہے یار، اس پہ صرف اس لیے الزام لگایا ہے ان سب لوگوں نے کہ داغدار کریں. لیکن اگر رب کو منظور نہیں ہے تو ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور میری آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم حقائق کو سامنے لائیں، صرف سمجھ ہی نہ جائیں. سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. اچھا، اب آخر میں ذرا سا اس کیس کے متعلق بھی کچھ چیزیں جان لیجیے. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ بات کی تھی، کیونکہ جاننا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. جو کیسز جو ہوتے ہیں وہ ذرا کمپلیکیٹڈ اور لیندی ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ سننے سے ذرا پریشان ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مختصر کر کے میں سے بلٹ پوائنٹس آپ کو دوں اور آپ وہاں سے سمجھ لیں. ایک تو بہت آسان سی بات ذرا دیکھیے مالی بدعنوانی تو اس وقت ہوگی نا کہ اگر میں نے آپ سے پیسے لے کے اپنی جیب میں ڈال لیے، یا میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ کو نقصان پہنچا، تو یہ مالی بدعنوانی ہوگی. یہ جس رقم سے متعلق یہ مقدمہ چلا رہے ہیں صاحب، نہ تو ایک پیسہ کبھی عمران خان کے کسی اکاؤنٹ میں آیا، اور نہ ہی ایک پیسہ کم ہوا اور حکومت پاکستان کو نقصان پہنچا. تو نہ فائدہ ہوا عمران خان کو، نہ نقصان ہوا حکومت پاکستان کو. تو پھر مقدمہ کس بات کا ہے؟ ایک دفعہ ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ یار یہ اس کی بیس کیا ہے، مطلب کس کو فائدہ پہنچا یہ بتائیے، کس کو نقصان. تو عمران خان پہ مقدمہ چل رہا ہے، عمران خان کو ایک پائی کا فائدہ نہیں ہوا، نہ کوئی ریمیٹنس ہوئی، نہ کسی نے گواہی دی کہ بھئی انہوں نے ہم سے پیسے مانگے تھے، چرانے کو کہا تھا یا کچھ. ملک ریاض کو بہت انہوں نے تڑیاں دی، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اس نے پہلے سوچا، پھر اس نے کہا نہیں میں غلط نہیں کروں گا، نہیں مانا ان کا ضمیر. اچھا دیکھیے، ٹو میک لانگ اسٹوری شارٹ، ملک ریاض ایک ٹائکون ہے، آپ کو پتہ ہے ریل اسٹیٹ کے. اب وہ کیسے بنے وہ سب پہلے کی باتیں ہیں، آپ جان سکتے ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیٹے سے ایک ون پارک ایونیو ہے غالباً اس کا کارنر کی، وہ ایک پراپرٹی خریدی اور بہت زیادہ پیسے خرید لی. یعنی جس کی قیمت فرض کیجئے کہ اگر کسی چیز کی قیمت 10 لاکھ ہے تو آپ نے وہ 50 لاکھ میں خرید لی. اچھا، جب یہ ڈیل ہوئی تو برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی NC جو ہے، اس کو خبر ہوئی کہ صاحب یہاں تو ایک ایسی ڈیل اتنے مہنگے پیسوں کی چل رہی ہے اور ایسے پراپرٹی خریدی جا رہی ہے. تو ان کے اپنے قوانین ہیں کہ یار ہمارے ملک میں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کون خرید رہا ہے، کیا کر رہا ہے. انہوں نے ملک ریاض صاحب کو پکڑا، ان پہ مقدمہ دائر کیا. اچھا، ملک ریاض صاحب پہ مقدمہ انہوں نے کیا تو پھر وہ ملک ریاض کے ساتھ اس معاہدے پہ آ گئے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ پیسہ ہے، صحیح ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے کہ یہ بلیک منی ہے، کالا دھن ہے، یا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے ہیں. نہیں، یہ ملک ریاض ہی کے پیسے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت پاکستان کے پیسے. انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ایک وہ کر سکتے ہیں کہ بھئی تم اپنے پیسے لو اور جاؤ اپنے ملک، یہ پیسے آئے، ایسی ڈیلیں نہیں کرو، مارکیٹ اسٹیبل نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے وہ پیسے جو تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے،
جہاں پہ ان کو کوئی جرمانہ وغیرہ ادا کرنا تھا بھاری رقوم کا، وہ ملیر میں کوئی زمین وغیرہ خریدی گئی تھی، وہ ایک الگ کیس ہے اس کی، ورنہ آپ پریشان، بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا معاملہ. ان کو جرمانہ ادا کرنا تھا، سپریم کورٹ نے شاید غالباً وہ پیسے کاٹ کے باقی پیسے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے. اچھا، اب اس میں عمران خان کہاں آ گیا؟ عمران خان کہیں نہیں ہے. اچھا، این سی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس نے حکومت پاکستان کو یہ لکھا اور کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ ہمارا ایک سیکرٹ معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور اس کو آپ سیکرٹی رکھیے گا، کیونکہ ابھی ہم اور ایسے بہت سارے لوگوں کی تحقیق کر رہے ہیں، تو آپ اس کو بتائیے گا نہیں. حکومت ان دنوں عمران خان صاحب کی تھی، انہوں نے وہ لفافے بند رکھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کابینہ سے کہ اس کو مت بتاؤ. جب ملک ممالک کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ بھئی تم ہمارا یہ اس وقت یہ رکھ لو، ہم دوسرے بھی کچھ لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس کو ابھی اوپن نہیں کرنا، انہوں نے نہیں کیا. اچھا، اب یہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ اوپن نہ کر کے فیور کر دی ملک ریاض کو اور اس کے بدلے زمین خرید لی، ان سے زمین لے لی. اب یہاں پہ ایک اتنا بڑا سچ سامنے آتا ہے جو ان کے منہ پہ جا کے ڈائریکٹ گرتا ہے اور یہ دھمدنی پیچھے کی طرف گر جائیں. وہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس زمین کی یہ بات کر رہے ہیں، جب یہ سب مقدمہ ہوا ہے، یہ باتیں ہوئی ہیں، اس سے ایک سال پہلے وہ زمین خریدی جا چکی تھی. یہ اس کا الزام آج لگا رہے ہیں کہ اس کے عوض انہوں نے زمین لے لی. اچھا، پھر ایک جو غلط فہمی انہوں نے پھیلائی وہ یہ کی ہے کہ یہ پیسے حکومت پاکستان کے پیسے تھے. نہیں، غلط، یہ ٹوٹل فالس اسٹیٹمنٹ ہے، بالکل غلط امپریشن ہے، جھوٹ. یہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے نہیں تھے جو تاثر آپ نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ملک ریاض نے وہ پیسے جو ہے وہ کچھ پاکستان کے سپریم کورٹ کو بھیج دیے اور خود لے گئے. یہ وہ نہیں، یہ پیسے ملک ریاض کے تھے، ان کی فیملی کے تھے، انہوں نے ڈائریکٹ ڈپازٹ کیے سپریم کورٹ کو. عمران خان کا تو وہ ٹرسٹی تھے جو دیکھ بھال میں اپنی ایڈوائز دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اور ان کی بیگم. ان کا اس سے نہ لینا ہوا نہ دینا ہوا، کچھ نہیں ہوا. جو لوگ 200 جھوٹے مقدمات قائم کر سکتے ہیں، جو عدت ٹائپ کے کیس بنا سکتے ہیں، جو قاتلوں کو وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں، وزیر مملکت بنا سکتے ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. جو گولی مار کے لوگوں کی لاش گرا کے کہتے ہیں نا گولی نہیں چلی، وہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ مالی کرپشن میں انوالو کرو تاکہ اس کا امیج خراب ہو جائے. اس کی یہ کوشش ہے. اس نے آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ کے نام پر کی سیرت مبارکہ پڑھانے کے لیے وہ یونیورسٹی بنائی اور وہ چل رہی ہے، وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، مذہبی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. میجر فوکس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے اور پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بھی سارے وہ کر رہے ہیں. میں نے ایک دن ایک خاتون کا چھوٹا سا ایک وہ کمنٹس دیکھے تھے ٹی وی پہ، تو وہ بہت اس سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے بیٹے کو تو نوکری نہیں ملتی تھی، یہاں کوئی اپارچونیٹی، اب اس نے آئی ٹی کا کورس یہاں سے کیا ہے اور یہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہے، ہمارے تو دن پھر گئے فری میں ایجوکیشن حاصل کر کے. عمران کے بچوں کو ایجوکیشن فری میں نہیں چاہیے، ان کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے، عمران کو نہیں چاہیے، نہ عمران کا کوئی بھائی ہے نہ چچا، کوئی چکر نہیں اس کا. قوم کے لیے کام کیا اور تم اسے رسوا کرنا چاہتے ہو. رب چاہے گا تو اسے بچائے گا، اور رب سے دعا ہے کہ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے خدا تعالیٰ ان کے ساتھ بہت سچا انصاف کرے. دیکھیے، ایک ایسی فگر پاکستان میں پیدا ہوئی ہے جس کو پوری دنیا احترام سے دیکھتی ہے، اس کے ساتھ تم بدسلوکی کرتے ہو، اس کو اپنے برابر لانا چاہتے ہو. میرا آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم اگر حقیقت کو جانتے ہیں تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے اتنا ضرور کرنا ہے پاکستان کے لیے کہ اگر بات صحیح ہے
تو دور تک اس کو شیئر کیجیے. ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. اب میں آپ سے یہاں پہ کیا کیا کس بات کا ذکر کروں, لیکن وی آر ناٹ گونا گیو اپ, جسٹ گو اینڈ گیٹ دیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.